بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، دوستوں۔ سارے عالم اسلام میں ایک جو ایمان کی بہار کا موسم آیا ہوا ہے، ربیع الاول شریف کی 12 ربیع الاول کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں، جھنڈے لگائے جا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ایک وظیفہ میں پچھلے چند برس سے بھی بتا رہا ہوں لوگوں کو، تو بہت زیادہ مجھے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں میسیج مجھے بھی آ رہے ہیں، میرے ڈپٹیز کو بھی آ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ وظیفہ دوبارہ بتا دیں۔ تو وظیفہ بتانے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بڑے عجائبات، اور اس وقت بھی بڑے عجائبات تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس دنیا میں آپ کی آمد پاک ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا آسمان سے ایک فرشتہ اترا، اس کے ہاتھ میں 3 جھنڈے تھے، ایک اس نے مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا، اور ایک کعبۃ اللہ پہ لگایا۔ تو یعنی یہ ایک طرح کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھا، یہ پیغام تھا ساری کائنات کو کہ جھنڈے جو ہیں وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی جو ہیں اٹھائے جائیں گے، جھنڈا انہی کا چلے گا۔ ساری کائنات اس دنیا میں بھی انہی کے جھنڈے، انہی کے سائے تلے ہوگی۔ گنبد خضرا کے سائے تلے آنا پڑے گا ہر ایک کو، آرام کے لیے، چین کے لیے، اور راحت کے لیے، اور اپنے قلوب کو زندہ کرنے کے لیے، اپنے ایمانوں کو زندہ کرنے کے لیے اسی دربار پاک میں آنا پڑے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جب ہوئی تھی تو حضرت شفا آپ کی دائیہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ ماجدہ بھی فرماتی ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ بالکل آسمان کے ستارے اس طرح آئے کہ ہمیں لگا کہ ابھی ہم ہاتھ ذرا اوپر کریں گے تو شاید ان کو پکڑ لیں، ہمارے اوپر گر نہ پڑے، اور اس وقت ساری کائنات میں روشنیاں پھیل گئی تھیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے کہا کہ میں نے تو جو تھے شام کے محلات جو تھے وہ بھی دیکھے تھے۔ تو اس وقت جو عجائبات دنیا میں آئے صحابہ کرام نے ان کو، اور ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتا ہے کہ کیسے کیسے اس وقت عجائبات آئے تھے۔ بحیرہ ساوا جو تھا وہ کئی سالوں سے وہ خشک ہو گیا، اسی طرح کسریٰ کے جو منارے تھے اس کے محل کے بادشاہ کے وہ گر گئے تھے، آج تک وہ اسی طرح موجود ہیں، وہ ساری نشانیاں اسی طرح موجود ہیں۔ اور اس رات جو تھے وہ جنت کے دروازے کھل گئے تھے، دوزخ کے دروازے بند ہو گئے، اور جنتوں کو سجا دیا گیا تھا اس دن، اور سارے ہی بیٹے پیدا ہوئے تھے، اور قحط سالی جو تھی عرب کی وہ بھی ختم ہو گئی تھی۔ آج میں نے جو 12 ربیع الاول کا خاص وظیفہ جس کے لیے بہت زیادہ بہنیں، بیٹیاں اور بھائی کہتے ہیں، وہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں تو ہر لمحے اور ہر برس اور ہر دن جو ہے وہ برستی رہتی ہیں، لیکن کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جب وہ لوٹ سیل رحمتوں اور برکتوں کی لگتی ہے۔ یہ 12 ربیع الاول اور ماہ ربیع النور جو ہے یہ بھی وہ ہے جس میں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے۔ لوٹ لو جتنا، ہر بندہ اپنے دامن کے مطابق اپنی عقیدت، محبت اور ادب و احترام، اور جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیں گے اتنا ہی اپنے دامن کو نیکیوں سے بھی بھریں گے، اور سال بھر میں آدمی اپنی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے اگر بچنا چاہتا ہے اور راحتیں سمیٹنا چاہتا ہے اور دین و دنیا کی دولتیں سمیٹنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک وظیفہ حضرت شیخ المشائخ قطب زمان محمد غوث گوال یاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وظیفہ جو ہے یہ بتایا ہوا ہے۔ فرمایا کہ 12 ربیع الاول کو اول آخر درود پاک پڑھ کے جتنا بھی ہو سکے پڑھیں، اور اس کے بعد 11 مرتبہ 12 ربیع الاول کو اگر یہ جو ہے کلمات پڑھے گا تو سارا سال خوشحال رہے گا۔ یہ ہم سکرین پہ بھی آپ کو دکھا دیں گے انشاءاللہ تعالی، اور میں پڑھ کے بھی آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے اول و آخر درود پاک کوئی بھی ہو جو پڑھیں، اور ہم تو سب احباب کو یہ پڑھواتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، مولایا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ کلمات مبارک یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا رحمانو، یا غفورو، یا رحیمو، یا حنانو، یا منانو، یا دیانو، یا سبحانو۔ بعد میں پھر جو ہے وہ درود پاک پڑھیں۔ یہ کلمات اور درود پاک ٹوٹل 3 سے 5 منٹ لگتے ہیں اس میں پڑھنے میں، اور اس کے لیے بہترین وقت جو میں سجیسٹ کروں گا وہ یہ ہے کہ صبح کی نماز کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان پڑھ لیں، یا صبح کی نماز کے امیجیٹلی بعد پڑھ لیں۔ تو یہ وظیفہ ایسا ہے جس کے بارے میں یہ بھی منقول ہے کہ جو آدمی یہ پڑھے گا وہ بغیر حساب جنت میں جائے گا۔ اور ایک میں نے روایت یہ بھی پڑھی تھی کہ جو یہ کلمات پڑھے گا
تو حضرت غوث مغوالیاری نے فرمایا کہ اگر اس کو سال میں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ قیامت کے دن مجھے پوچھ لے آ کے کہ یہ ہم نے پڑھا تھا، اس کے باوجود ہمیں تکلیف آئی تھی۔ تو یہ اولیاء اللہ کی جو باتیں ہوتی ہیں ان میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اور یہ وظیفہ چونکہ غوث وقت نے فرمایا تھا تو اس لیے میری گزارش ہے، اور ہمارے ہاں بھی پڑھا جاتا ہے، ہم تو اجتماعی طور پہ یہ وظیفہ اس دن پڑھتے ہیں، ہزاروں لوگ مل کے، سینکڑوں لوگ دوست احباب جو ہیں وہ ہمارے آتے ہیں اور ہم سب مل کے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں۔ اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہوگی کہ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 تک جتنا ہو سکے آپ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور لاہور میں 12 ربیع الاول کو صبح 8 بجے معراج ہوٹل پرانی انارکلی، جہاں یوسف فلودہ کی دکان ہے، اس کے ساتھ ہماری 8 بجے محفل پاک شروع ہو جائے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے مبارک جو ایک صحابی کی اولاد سے مجھے مدینہ منورہ سے ملا تھا، وہ میں اس کا غسل پاک ہوگا، وہ تبرک تقسیم کیا جائے گا، پانی دیا جائے گا، ہمارے ساتھ آئیں، ناشتہ ہمارے ساتھ آ کے کریں، اور اس محفل رنگ و نور میں آپ ضرور اس میں سب شامل ہوں۔ اور دوسری بات ضروری یہ کرنی ہے، ہمارا چینل تو آپ سبسکرائب کرتے ہی، ہمارا مقصد اولی کیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دلوں کو آباد کرنا۔ وہ کسی نے کہا تھا بجھ رہے ہیں چراغ دیر و حرم، دل جلاؤ کہ روشنی کم ہے، تو وہ ہمارا مقصد ہے۔ وہ شمع اجالا جس نے کیا 40 برس تک غاروں میں، ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں۔ تو وہ جو ہے نا دل جس سے زندہ ہے، ظفر علی خان نے کمال کی بات کہہ دی، دل جس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ تو دلوں کی دنیا جو ہے نا وہ آباد کرنا ہے، اور میری تو زندگی کا مقصد یہ ہے کہ غازی کے دن اور غازی کی راتیں، اللہ کا ذکر اور آقا کی باتیں، ہم تو یہی کرتے رہتے ہیں، یہی ہمارا مقصد ہے۔ اللہ اسی پہ ہمیں زندہ رکھے، اللہ اسی سے ہمیں دنیا میں اٹھائے، اور نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بازیابی کی تحریک جو میں نے شروع کی ہوئی ہے، جو بادشاہی مسجد سے چوری ہوا تھا اور ابھی تک کتنے برس گزر گئے وہ برآمد نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے بھی ہم نے تحریک شروع کی ہے پورے زور شور سے، اس کا بھی آپ حصہ بنیں۔ وزیر اعظم کو، صدر کو، وزیر اعلیٰ، جہاں جہاں بھی آپ کی ہے ان لوگوں کو ساتھ آپ میسیجز کریں، لکھیں، خط لکھیں، SMS کریں کہ جناب یہ نالین پاک جو ہے آپ اس کو برآمد کریں، ہمیں بڑی برکتیں حاصل ہوں گی۔ یہ اس پاکستان کی حکومت پر اور ہر مسلمان پر فرض بھی ہے اور قرض بھی ہے کہ ہم نے بازیابی کرنی ہے نالین پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نعرہ آپ نے نہیں بھولنا، نعرہ گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے، تا قیامت انشاءاللہ تعالی وہ گونجتا رہے گا۔ آپ نے ہمارا ساتھی بننا ہے، یہ نعرہ لگاتے رہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔